عمر بن عبدالعزیز طلقاء سے بھی افضل ہے، طلقاء سے بھی افضل ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ صحابی ہیں، صرف صحابی ہونا بھی فضیلت کے لیے کافی نہیں ہے، صرف صحابی ہونا بھی فضیلت کے لیے کافی نہیں ہے، صرف صحابی ہونا بھی فضیلت کے لیے کافی نہیں ہے، صرف صحابی ہونا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامہ، حبر حاضی الامہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ ان کو قرآن مجید کی تعویل سکھا، امت کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارا باپ صحابی ہے، اس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، فلاں ہے، خدا کی قسم ہمارا یہ پھٹا پرانا جو جوتا جو ہے یہ تمہارے باپ سے زیادہ بہتر ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں یعنی اس پہ گھمنڈ نہ کرو کہ ہمارے باپ کی آنکھوں نے وہ رسول اللہ کا دیدار کیا ہے، یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ مقداد ابن عمر، مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کسی نے کہا کہ آپ تو بڑے ماشاءاللہ، یعنی آپ کی آنکھوں نے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے، تو حضرت مقداد نے فرمایا یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے کہ ہماری آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہے، وہ آنکھیں جنہوں نے حضور کا دیدار کیا وہ آنکھیں افضل ہیں۔ یعنی اس وجہ سے عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہو گیا۔ قرآن نے اعمال کے اوپر بنیاد رکھی ہے، اعمال کے اوپر۔ تو امام احمد بن حنبل نے تجھے رافضی ڈکلیئر کر دیا کہ تو رافضی ہے، تو سنی ہے ہی نہیں۔ اب ہم امام احمد بن حنبل کی مانیں یا تیری مان لیں؟ ہم نے تو امام احمد بن حنبل کی ماننی ہے، کیونکہ ہم ان کو اہل سنت کا امام مانتے ہیں، تجھے تو ہم روافض کے قدم چاٹنے والا مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے۔ میرے معاویہ کے بارے میں کوئی برا بلا کہہ رہا تھا تو عمر بن عبدالعزیز نے اسے کوڑے لگوائے۔ آج کے دور میں یعنی عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہو کے تو یہ بک بک کرتا تو عمر بن عبدالعزیز تجھے چھوڑتے نا، کوڑے لگواتے۔ درد رافضی جب فضیلت دے تو کیا کرو؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں نہ اس کے ساتھ کھاؤ، نہ اس کے ساتھ پیو، نہ اس کے مریض ہو جائے تو عیادت کے لیے جاؤ، نہ اس کے پاس بیٹھو، مطلب وہ بندہ تو رافضی ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل تمہیں رافضی کہیں، ہم کیسے تمہیں سنی مان لیں؟ اب دیکھ لے کہ تجھے شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ ابن عباس خود حضرت امیر معاویہ کو صحابی کہتے ہیں اور تو کہتا ہے وہ صحابی نہیں ہے۔ تو فرمایا وہ صحابی نہیں، منافقین سے تو ہمارا ٹوٹا ہوا جوتا بہتر ہے۔ یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ منافقین کے تذکرے کے اندر موجود ہے۔ تو آج جس جو اعتراض کر رہا ہے 1400 سال بعد، وہ 14 صدیاں پہلے سیدنا ابوبکر صدیق نے خود سرکار سے پوچھ لیا تھا، اس کا حال بھی موجود مسند احمد کے اندر جلد نمبر 1 کے اندر روایت موجود ہے۔ محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین۔ سامعین محترم، ہم اکثر یہ سوچا کرتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ یہ ہمارے ائمہ محدثین سے کیوں پوچھا جاتا ہے؟ تو آج یہ چیز واضح ہو کے کھل کے سامنے بھی آ گئی کہ ایک تقیہ باز رافضی ہے جو خود کو سنی کہتا ہے، فضل ہمدرد، اس نے آج کچھ دن پہلے یہ کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ افضل ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یعنی اتنی بڑی اس نے چیز بیان کی جو ائمہ اہل سنت میں سے کسی نے بیان نہیں کی۔ پھر اس کو بندہ رافضی کہے تو یہ کہتے جی مجھے رافضی کیوں کہتے ہو، میں تو سنی ہوں۔ جب سنی ہو تو پھر ان کو مانو، باندھتے تم روافظ کی ہو، ساری چیزیں تمہاری روافظ والی ہوتی ہیں۔ پھر آگے جا کے انہی کے قدموں جو چاٹتا ہے تو انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آگے کہتا ہے کہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا یہ کوئی فضیلت نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا یہ بھی کوئی فضیلت نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہونا یہ بھی کوئی فضیلت نہیں، اور فضیلت کا دار و مدار صرف اور صرف اعمال کے اوپر ہے۔ معاذ اللہ، اس کی جو ہے عقل چیک کریں کہ اگر صرف اعمال کے اوپر ہے تو پھر اہل بیت تھا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ ان کی تو فضیلت اس وجہ سے ہے کہ وہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اتنا بے شرم بے حیا ہو چکا ہے ان کے پاس رہ کے کہ جب روافظ کے پاس بندہ بیٹھتا سب سے پہلے اٹیک صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انسان کرتا ہے۔ تو اب یہ کہتا ہے کہ صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں، سرکار کو دیکھنا کوئی فضیلت نہیں، حالانکہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، وہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش بھی کروں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ صحابی ہیں، صرف صحابی ہونا بھی فضیلت کے لیے کافی نہیں ہے، صرف صحابی ہونا بھی فضیلت کے لیے کافی نہیں ہے، صرف صحابی ہونا بھی فضیلت کے لیے کافی نہیں ہے، صرف صحابی ہونا۔ اب دیکھیے کہ میں بلا تاخیر اس کو شروع کرتا ہوں۔ یہ ہے صحیح بخاری، اس کے اندر صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد نمبر 2 ہے، اس کی صفحہ نمبر 515 ہے، روایت نمبر 3649 نمبر روایت ہے۔ یہاں پر تعریف کر رہے ہیں، کہتے ہیں ومن صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ من المسلمین فهو من اصحابہ، وہ بندہ صحابی ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا
او رآہ من المسلمین، مسلمان ہونے کی حالت میں اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فہو من اصحابہ، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہے، ان کے اصحاب میں سے ہے۔ یہ وہی تعریف ہے کہ جو ہمارے ائمہ محدثین نے کی ہوئی ہے کہ ایمان کی حالت میں سرکار کو دیکھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، اور پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا، یہ فائدہ دیتا ہے۔ اور جتنی صحابہ کے بارے میں فضیلت کے لحاظ سے قرآن کے اندر آیات موجود ہیں اور اسی طرح احادیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، وہ ساری اس شخص کو جو ہے وہ شامل ہوں گی کہ جو بندہ ایمان کی حالت میں سرکار کو جس نے دیکھا اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا۔ بہرحال اس کے اندر روایت موجود ہے، یہ کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ سرکار خود کیا فرماتے ہیں دیکھیے، سنیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، کیا ہوگا اس زمانے میں؟ فیغزو فئام من الناس، کہ جو ہے وہ لشکروں کے لحاظ سے، یعنی طائفہ کے لحاظ سے، جماعت کے لحاظ سے لوگ لڑیں گے۔ فیقولون فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب جنگ ہوگی تو پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں، فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی سرکار کا ساتھی موجود، کوئی صحابی موجود ہے؟ تو یہ کہتا ہے بدبخت کے صحابی ہونا کو فضیلت نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اس وقت لوگ ڈھونڈیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کون ہیں، تو فیقولون نعم، تو لوگ کہیں گے ہاں موجود ہیں۔ فیفتح لہم، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرما دے گا۔ اب یہ بدبخت کہتا ہے کہ فتح مکہ پہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ طلقاء تھے اور وہ تو صحابی تھے ہی نہیں، حالانکہ بعد میں غزوہ حنین ہوئی، بعد میں غزوہ تبوک ہوئی، اس کے اندر صحابہ موجود تھے، بعد میں وحی کے سلسلے ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، تو یہ ساری چیزوں، یہ سارے معاملات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ موجود تھے، کیا ان کو صحبت حاصل نہیں تھی؟ وحی لکھنے والے جس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو اتنے ہزاروں صحابہ کو یہ صحابہ کے لسٹ میں سے نکالنا چاہتا ہے بدبخت شخص۔ تو بہرحال اس نے جو تعریف صحابہ کی اور تابعین کی بنائی ہوئی ہے ایک اپنی طرف سے، اس پر بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ایک مکمل ہم اس کا آپریشن کریں گے۔ تو یہاں پر دیکھو، میں خاص تمہیں کہتا ہوں، دیکھو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ کی تو یہ شان ہے کہ لوگ ڈھونڈیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ثم یأتی علی الناس زمان فیغزو فئام من الناس، پھر ایک زمانہ آئے گا، فیقال هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب لوگ سرکار کے صحابہ کو ڈھونڈیں گے، یعنی تابعین کو، کہ کوئی ایسا بندہ موجود ہے کہ جو سرکار کے صحابہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا؟ لوگ کہیں گے نعم، ہاں موجود ہے۔ فیفتح لہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے بھی فتح عطا فرما دے گا۔ ثم یأتی علی الناس زمان فیغزو فئام من الناس فیقال هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تبع تابعین، وہ زمانہ آ جائے گا، پھر لوگ کہیں گے کیا کوئی صحابہ کے شاگردوں کا شاگرد کوئی موجود ہے تم میں؟ فیقولون نعم، لوگ کہیں گے ہاں۔ فیفتح لہم، تو ان کو اس وجہ سے فتح عطا فرما دی جائے گی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی فضیلت ہے کہ صرف صحابہ نہیں، صحابہ کی صحبت میں بیٹھنے والے، پھر صحابہ کی صحبت میں بیٹھنے والوں کی آگے صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی موجودگی بھی فتح کا باعث بن جائے گی۔ یہ روایت موجود ہے۔ پھر اس نے کہا جی زمانہ کوئی فائدہ نہیں دیتا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلی حدیث دیکھو، 3650 نمبر حدیث، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی، میرا زمانہ سب سے بہتر ہے، میری امت میں جو بہتر ہیں وہ میرے زمانے کے لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو میرے صحابہ کے زمانے کے ساتھ ملا ہوا، پھر ان کے ساتھ ملا ہوا زمانہ۔ تو آگے عمران بن حسین کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ سرکار نے مجھے، یعنی یاد نہیں کہ سرکار نے اپنے بعد کوئی 2 زمانوں کا فرمایا تھا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 زمانوں کا فرمایا تھا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر واضح طور پہ یہ چیز موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی شان کو واضح طور پہ بیان کیا۔ اب اسی طرح جو ہے یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر میں تمہیں یہ چیز بھی دکھاؤں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کس حد تک فائدہ دیتی ہے۔ یہ جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے، اور اس کی جلد نمبر جو ہے وہ 7 ہے اور کتاب الفضائل ہے، اور اس باب میں 14 نمبر حدیث ہے۔ فرماتے ہیں لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی، کہ جس نے مجھے دیکھا، میری صحبت اختیار کی، تو اس وقت تک خیر باقی رہے گی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر فرمایا میرا دیکھنے والا جب موجود رہے گا، میری صحبت میں بیٹھنے والا موجود رہے گا، خیر باقی رہے گی۔ پھر ان کو دیکھنے والے، میرے صحابہ کو دیکھنے والے اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والے جب موجود رہیں گے تو خیر باقی رہے گی، بعد میں پھر فتنوں کے زمانے آئیں گے۔ تو یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ واضح طور پہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح کنز العمال کے اندر بھی روایت موجود ہے،
جلد نمبر اس کی 11 ہے، اس کے اندر واضح طور پہ یہ روایت موجود ہے۔ اس کے اندر روایت ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں عن واثلہ وہو صحیح، یہ روایت صحیح ہے۔ اور اسی طرح یہ روایت یہاں پر ہے 32504 نمبر، اور 32518 نمبر روایت کے اندر فرماتے ہیں انہ لا یموت رجل من اصحاب بلد من البلدان الا کان نورا وبعثہ اللہ یوم القیامہ سید اہل ذلک البلد۔ فرمایا میرا صحابی جس شہر میں فوت ہو جاتا ہے وہ اس شہر کا سردار ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب اٹھائے گا تو اس قوم کے بطور سردار کے اٹھائے گا میرے صحابی کو۔ تو یہ کہتا ہے جی صحابی ہونا کوئی فضیلت ہی نہیں ہوتی، تو فرمایا الا کان نورا، وہ نور ہوگا اس زمین کا، اس شہر کا، تو وہ صحابی نور ہوگا۔ پھر فرمایا حضرت انس کا یہاں پر ذکر کرتے ہیں 32532، کہتے ہیں من احسن القول فی اصحابی فہو مؤمن، جو صحابہ کے بارے میں اچھی بات کرتا ہے وہی مومن ہوتا ہے۔ یہ رافضی ان جیسے فضل جیسے یہ نہیں ہوتے کہ جو صحابہ کو نکال دیں اور ہزاروں صحابہ کو جو ہے وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لسٹ میں سے نکال دیں۔ ان کے تو دل دکھتے ہوں گے کہ ہمیں تو مرتبہ ہی اس وجہ سے ملا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، اور یہ کہتا ہے کہ جو صحابی ہی نہیں ہے۔ بہرحال اب یہ کنز العمال کے اندر یہ واضح طور پہ یہ روایت موجود تھی۔ اب اسی طرح جو ہے یہ مسند شامیین کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ مجمع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ مسند شامیین ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے امام طبرانی کی، اس کے اندر بھی واضح طور پہ یہ روایت نمبر جو ہے وہ 799 موجود ہے، اور معجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ مجمع الزوائد ہے، یہ میں آپ کو توثیق پیش کر رہا ہوں کہ اس کے اندر جلد نمبر اس کی جو ہے وہ 9 ہے، اور روایت نمبر 16319 ہے۔ اس کے اندر یہ روایت ذکر کر کے فرماتے ہیں رواہ طبرانی من طرق، کئی طرق سے امام طبرانی نے اس کو ذکر کیا، ورجال احدھا رجال الصحیح، اور ان میں سے ایک رجال بالکل صحیح کے رجال ہے۔ یہ مجمع الزوائد کے اندر امام طبرانی نے اس کو ذکر کیا۔ اب ہم اس بات پر آتے ہیں کہ جو اس نے یہ کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دیکھنا یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھے تو یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، اب اس اعتبار سے اس نے روایت پیش کی۔ ایک تو صحبت کے اعتبار سے اس نے جو روایت پیش کی تھی وہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ مجمع الزوائد ہے۔ اس نے جو روایت پیش کی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے کہ ٹوٹا ہوا جوتا وہ معاذ اللہ صحابی سے بہتر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامہ، حبر حاضر الامہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ ان کو قرآن مجید کی تعویل سکھا، امت کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارا باپ صحابی ہے، اس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، فلاں ہے، خدا کی قسم ہمارا یہ پھٹا پرانا جو جوتا جو ہے یہ تمہارے باپ سے زیادہ بہتر ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں یعنی اس پہ گھمنڈ نہ کرو کہ ہمارے باپ کی آنکھوں نے وہ رسول اللہ کا دیدار کیا ہے، یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ تو یہ مجمع الزوائد کے اندر روایت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ اصل میں وہ روایت ہے کیا تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ فرمایا کہ کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے کہ میرا باپ جو تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا، یقول احدہم ابی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولنعل خالق خیر من ابیہ، کہ حضرت ابن عباس نے کہا کہ وہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا باپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا یا میرا باپ صحابی تھا، فرمایا ٹوٹا ہوا جوتا بھی اس سے بہتر ہے۔ اب یہ اس کا لکھا کہ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ رواہ البزار، اور یہ کشف الاستار کے اندر بھی موجود ہے۔ میں دونوں کے اسکین آپ کے سامنے لگاؤں گا۔ اب اگر پیچھے آپ اس کا باب دیکھیں تو یہ باب ہے باب منہ فی المنافقین، یعنی منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی عبداللہ بن ابی کا بیٹا اگر یہ کہے کہ جی میرا باپ تو بڑا صحابی تھا اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا اور اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میت حاصل کی، تو فرمایا وہ صحابی نہیں، منافقین سے تو ہمارا ٹوٹا ہوا جوتا بہتر ہے۔ یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ منافقین کے تذکر کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح کشف الاستار کی جلد نمبر 1 صفحہ جو ہے وہ رقم نمبر 88 میں اگر آپ دیکھیں تو اوپر باب موجود ہے کہ باب جو ہے وہ نفاق کا باب موجود ہے کہ منافقت جن لوگوں نے کی تھی، جو لوگ منافق تھے، ان لوگوں کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو صحبت کوئی فائدہ نہیں دے گی، لیکن جو ایمان والے ہوں گے یعنی ان پر تو صحابی کی تعریف ہی سچی نہیں آ رہی، تو وہ صحابی ہیں ہی نہیں، وہ تو منافق ہیں۔ اور منافقوں کے آگے اولادیں اگر یہ کہیں کہ ہمارے باپ کو فضیلت مل گئی، ہمارا باپ
جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا تو کہا ان کو کوئی فضیلت نہیں ملے گی، فضیلت ملی ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو کہ جنہوں نے خدمتیں کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت امیر معاویہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور درجنوں صحابہ جو فتح مکہ پر بھی مومن ہوئے، بعد میں غزوہ حنین میں ساتھ تھے، غزوہ تبوک میں ساتھ تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، وہ سارے لوگ تو ان کے لحاظ سے بھی یہ جو ہے وہ واضح طور پہ موجود ہے کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب بخاری کے اندر بھی اس سے ملتا جلتا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہتا تھا جی ابن عباس نے تو یہ کہا کہ صحابی ہونا کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ بخاری کے اندر آپ دیکھیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے ہی یہ 550 نمبر صفحے پر باب ذکر معاویہ رضی اللہ عنہ، پہلی روایت ہے حضرت ابن عباس سے۔ ابن ابی ملیکہ لے کے آئے ہیں، کہتے ہیں اوتر معاویہ بعد العشاء برکعۃ وعندہ مولا ابن عباس، کہتے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے بعد ایک رکعت وتر پڑھتے تھے، تو جو مولا تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے یعنی ان کے غلام، وہ ابن عباس کے پاس ہے، انہوں نے شکایت کی تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا دعہ فإنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا چھوڑ دو، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ تو صحابی ہونا اگر فضیلت نہ ہوتی تو پھر صحابی ہونے کی بنا پر چھوڑتے کیوں؟ اور یہاں پر اب دیکھ لے کہ تجھے شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ ابن عباس خود حضرت امیر معاویہ کو صحابی کہتے ہیں اور تو کہتا ہے وہ صحابی نہیں ہے، وہ طلقاء میں سے ہیں اور طلقاء صحابی نہیں ہوتے، ابن عباس خود ان کو صحابی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ روایت نمبر 3764 تھی۔ دوسری روایت کے اندر فرمایا انہو فقیہ، کہ وہ فقیہ ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حلق فی امیر المؤمنین معاویہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین بھی کہا گیا، انہوں نے کوئی وہاں پر کوئی منہ نہیں جو ہے وہ چڑھایا اور کوئی جو ہے وہ ٹیڑھا کیا کہ تم ان کو امیر المومنین کیوں کہتے ہو، وہ تو امیر المومنین نہیں، فرمایا ہاں وہ صحابی بھی ہیں، وہ پھر صحابی نہیں فقیہ بھی ہیں، پھر فقیہ نہیں امیر المومنین بھی ہیں۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ جو ہے بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور تو کہتا ہے جی صحابی ہونا کوئی فضیلت ہی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا، یہ سنن ترمذی ہے کہ صرف دیکھنا، سنن ترمذی کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ اب اس سے پہلے جو اس نے اعتراض کیا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ مسند شامیین کے اندر جلد نمبر 2 کے اندر روایت موجود ہے کہ جو اس نے اعتراض کیا حضرت مقداد بن اسود کی روایت پیش کی کہ مقداد بن اسود نے کہا کہ دیکھنا کوئی فضیلت نہیں۔ مقداد ابن عمر، مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کسی نے کہا کہ آپ تو بڑے ماشاءاللہ یعنی آپ کی آنکھوں نے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے، تو حضرت مقداد نے فرمایا یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے کہ ہماری آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہے، وہ آنکھیں جنہوں نے حضور کا دیدار کیا وہ آنکھیں افضل ہیں، یعنی اس وجہ سے عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہو گیا۔ قرآن نے اعمال کے اوپر بنیاد رکھی ہے۔ ان کے پاس ایک بندہ گزرا، مر بالمقداد بن الاسود، کہ مقداد بن اسود سے کے پاس ایک بندہ گزرا، لقد افلحت ہاتان العینان رآتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی اس نے خیانت کی روایت کو بیان کرنے میں بھی کہ دیکھنا کوئی فضیلت نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یہ کوئی فضیلت نہیں۔ حالانکہ یہاں پر لکھا ہے کہ ایک بندے نے کہا کہ وہ 2 آنکھیں کامیاب ہو جائیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو آپ غضبناک ہوئے، فرمایا یا ایھا الناس لا تتمنوا امرا قد غیبہ اللہ، اللہ کی پوشیدہ چیزوں کے بارے میں تمنا نہ کرو اے لوگو، فَكَمْ مِمَّنْ قَدْ رَآهُ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِرُؤْيَتِهِ، ينتفع باب افتعال سے اس کو ذکر کیا، یعنی ہے کہ فائدہ اٹھانا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں کوئی کمی نہیں تھی، جنہوں نے دیکھا ایمان کی حالت میں فائدہ اٹھا گئے۔ میں یہ ابو جہل ابو لہب کے بارے میں تھا کہ لوگ کتنے تھے جنہوں نے دیکھا، ابو جہل، ابو لہب، عبداللہ بن ابی، یہ لوگ تھے جنہوں نے سرکار کو دیکھا، فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ فائدہ اٹھایا تو ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور فتح مکہ سے پہلے والے مسلمان بعد والے مسلمان دونوں ہوں، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پہ سورہ حدید آیت نمبر 10 کے اندر فرما دیا، فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، فرمایا اللہ جانتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ کیا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل خبردار ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، وہ کیا کرتے ہیں وہ کیا کریں گے اللہ اس میں خبردار ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا فتح مکہ سے پہلے والے ہوں فتح مکہ کے بعد والے ہوں، دونوں کے لیے ہم جنت کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن کے اندر فیصلہ ہے، اور یہ بے وقوف کہتا ہے کہ جی دیکھنا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اب یہ سنن ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، امام ترمذی لے کے آئے ہیں، امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث نمبر 3800
62 نمبر 62 نمبر حدیث ہے، فرماتے ہیں لا تمس النار مسلمن رآنی او رآ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا، میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اس کو آگ نہیں چھوئے گی، آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن، حدیث حسن، تو تم کہتے ہو دیکھنا کو فضیلت ہی نہیں، اور ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کی فضیلت کو جو ہے وہ واضح طور پہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لحاظ سے۔ افضل جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کرنا بڑی دور کی بات ہے، اس طرح کا رافضی جب ان کو افضل کہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ عمر بن عبدالعزیز طلقاء سے بھی افضل ہے، طلقاء سے بھی افضل ہے۔ یہ طبقات حنابلہ ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے۔ ویسے جو ہے وہ اس کا جو ذیل ہے اس کی جلد نمبر 1 ہے، اور طبقات حنابلہ جو پوری چھپی ہوئی ہے ذیل کے ساتھ اس کی جلد نمبر 3 ہے۔ اس کے اندر 123 صفحہ پر امام احمد بن حنبل کے پاس ایک بندہ ہے، اس نے فتویٰ پوچھا، جس طرح یہ رافضی ہے کہتا ہے عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں، تو اس نے آ کے پوچھا ایک شخص ہے ہمارے ہاں حضرت امیر معاویہ پر عمر بن عبدالعزیز کو فضیلت دیتا ہے، فقال احمد لا تجالس ولا تواکل ولا تشاربہ واذا مرض فلا تعودہ۔ فضل ہمدرد رافضی جب فضیلت دے تو کیا کرو؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں نہ اس کے ساتھ کھاؤ، نہ اس کے ساتھ پیو، نہ اس کے مریض ہو جائے تو عیادت کے لیے جاؤ، نہ اس کے پاس بیٹھو، مطلب وہ بندہ تو رافضی ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل تمہیں رافضی کہیں، ہم کیسے تمہیں سنی مان لیں؟ تو یہ طبقات حنابلہ کے اندر امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے، ہمارا کوئی فتویٰ نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تم نام لیتے ہو تو یہ عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے روایت سنو، شرح اصول اعتقاد اہل السنہ، اس کے اندر روایت نمبر موجود ہے 2385۔ حضرت ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں ما رأیت عمر بن عبدالعزیز ضرب انسانا قط الا انسانا شتم معاویہ فضربہ اسواتا، کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مارتے ہوئے، صرف ایک مرتبہ کہ جب حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کوئی برا بھلا کہہ رہا تھا تو عمر بن عبدالعزیز نے اسے کوڑے لگوائے۔ آج کے دور میں یعنی عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہو کے تو یہ بک بک کرتا تو عمر بن عبدالعزیز تجھے چھوڑتے نہ، کوڑے لگواتے۔ پچھلے صفحے پر دیکھو 590 صفحہ پر وَضَرَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَنْ سَبَّ مُعَاوِيَ أَصْوَاتًا، جس نے حضرت امیر معاویہ کو سب کیا اس کو کوڑے لگوائے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب کتاب الشریعہ کے اندر یہ واضح طور پہ روایت موجود ہے، یہ کتاب الشریعہ، اس کے اندر روایت موجود ہے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ پیش کر رہا ہوں۔ امام حسن کا فتویٰ، امام حسن سے کسی نے پوچھا ان قوم یشهدون علی معاویہ، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو حاضر تھے ان کے خلاف تھے، انہ فی النار، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ معاذ اللہ جہنمی ہے، قال لعنہم اللہ، فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ۔ پھر حضرت جو ہیں وہ معافیہ سے کسی نے یہ کہا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل یا پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل، آپ نے فرمایا صحابہ پر کسی کو قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا۔ فرأیتہ غضبا شدیدا، آپ کو شدید غضب کے اندر دیکھا گیا کہ آپ بڑے غضب کے اندر ہوئے، کہا لا یقاس باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد، کسی ایک کو بھی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ معاویۃ کاتبہ و صاحبہ و سحرہ و امینہ علی وحی اللہ تعالی وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوا لی اصحابی و اسحاری، سرکار کے تو فرمان موجود ہے، اور حضرت امیر معاویہ صرف صحابی نہیں، جلیل القدر صحابہ کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہے یہ واضح طور پہ جو ہے وہ صحیح اس کو لکھا، محقق نے بھی اس کو صحیح کہا، اور امام حسن والی روایت کو اس نے حسن کہا، امام حسن مجتبیٰ والی روایت کو حسن لکھا۔ اور اسی طرح ہی جو ہے یہاں پر حضرت ابو اسامہ سے پوچھا گیا کون افضل ہیں، عمر بن عبدالعزیز یا حضرت امیر معاویہ؟ فرمایا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقاس بہم احد، کہ کسی کو بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کا محقق نے لکھا یہ روایت صحیح ہے۔ عبداللہ بن مبارک والی روایت وہ بھی یہاں پر موجود ہے جس پر اس نے اعتراض کیا، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک میں، یا پھر ایک روایت کے اندر ہے کہ انہوں نے جس گھوڑے پہ سرکار کے ساتھ جہاد کیا اس کے ناک میں جو مٹی گئی وہ بھی آگے ان سے افضل ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس کو بھی محقق نے لکھا کہ یہ روایت بھی حسن ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اہل سنت کی ہیں، اور سنیوں نے اس کو بیان کیا ہے، اور سنیوں نے ہی اس کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں، یہ ہمارے ائمہ نے۔
تم اپنے آپ کو سنی کہو اور بات تم روافظ والی کہو. امام احمد بن حنبل نے تجھے رافضی ڈکلیئر کر دیا کہ تو رافضی ہے، تو سنی ہے ہی نہیں. اب ہم امام احمد بن حنبل کی مانیں یا تیری مان لیں؟ ہم نے تو امام احمد بن حنبل کی ماننی ہے، کیونکہ ہم ان کو اہل سنت کا امام مانتے ہیں. تجھے تو ہم روافظ کے قدم چاٹنے والا مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے. تو امام احمد بن حنبل نے تجھے رافضی ڈکلیئر کر دیا کہ تو رافضی ہے، تو سنی ہے ہی نہیں. اب ہم امام احمد بن حنبل کی مانیں یا تیری مان لیں؟ ہم نے تو امام احمد بن حنبل کی ماننی ہے، کیونکہ ہم ان کو اہل سنت کا امام مانتے ہیں. تجھے تو ہم روافظ کے قدم چاٹنے والا مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے. تو اس وجہ سے اپنا قبلہ سیدھا کرو. جو تم نے آیات پڑھی تھی لیس بامانیکم، اس کا بھی جو ہے وہ جاتے جاتے میں تمہیں جواب دے دیتا ہوں. یہ مسند احمد بن حنبل کے اندر روایت موجود ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 123 تم نے پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اعمال کی سزائی دے گا. انہوں نے رسول اللہ کا دور پایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ مبارک زمانہ پایا اور اس میں رسول اللہ کی مدد کی، رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کی، وہ شخص افضل ہے، نہ کہ یہ کہ صرف دیکھنے کے اوپر. قرآن نے اس رؤیت کی کہیں فضیلت بیان نہیں کی. یہ جو رؤیت ہے مسلمانوں کو اس چیز سے ڈرایا کہ جو یہودیوں کی خصلتیں ہیں، یہودیوں کی عادتیں ہیں، اور یہ بالکل یہودیوں والی صفت ہے کہ جو صرف دیکھ لیا تو بس وہ افضل ہے. فرمایا کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ. تمہاری خواہشوں اور تمناؤں زبان کی باتوں سے، جی ہم نے تو سرکار کا دیدار کیا ہے، یہ تو وہ آنکھیں ہیں کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے، تو بس ان سے تو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، دنیا کے ہر شخص سے افضل ہے. من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے برا کیا اس کا بدلہ اسے ملے گا. ہاں یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اس میں سب برابر ہے، چاہے وہ شخص جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا اور وہ شخص جو بعد میں آیا. یہ طلقاء وہ لوگ ہیں جو نہ مہاجرین ہیں نہ انصار ہیں، یہ تابعین ہیں قرآن کی نگاہ میں. لہٰذا تابعی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تابعین سے افضل ہیں. عمر بن عبدالعزیز ایسے تابعین سے بلا شک و شبہ وہ افضل ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کہتے لما نازلت لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، جب یہ آیت اتری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا لنجازى بكل سوء نعملہ، کہ ہم جو ہے وہ جو گناہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں جزا مل کرے گی، تو پھر ہم چھوٹیں گے کیسے، چھٹکارا کیسے ممکن ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرحمک اللہ یا ابا بکر، تجھ پہ اللہ رحم فرمائے ابو بکر. الست تنصب، کیا تمہیں کوئی بیماری نہیں لگتی؟ الست تحزن، کیا تمہیں کوئی غم نہیں پہنچتا؟ الست تصیبک اللأواء، کیا تمہیں جو ہے کوئی مصیبت نہیں پہنچتی؟ فہذا ما تجزون بہ، تو وہ تمہارے لیے جزا ہو جاتی ہے. کانٹا بھی چبھے مومن کے، مسلم کے قدم کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا. تو آج جو اعتراض کر رہا ہے 1400 سال بعد، وہ 14 صدیاں پہلے سیدنا ابوبکر صدیق نے خود سرکار سے پوچھ لیا تھا. اس کا حال بھی موجود مسند احمد کے اندر جلد نمبر 1 کے اندر روایت موجود ہے. تو اس وجہ سے اس بات کو چھوڑ دو. اگر تم واقعی سنی رہنا چاہتے ہو تو ان اماموں کے پاس آؤ، اور اگر تم واقعتاً جو جزمن وہاں پر چلے گئے ہو تو پھر ان کے پاس رہو. یہ منافقانہ معاملہ چھوڑ دو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.